2000 ارب کے قریب بنتا ہے. تو اگر آپ کا پورا ریسورس انویلپ 2000 پلس ہو اور فقط جو سود کے لیے جو ماضی میں لیے ہوئے قرضے ہیں اس کی پیمنٹ 2700 ارب ہو، تو ہر ایک کو یہ بیسک جو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ یہ 2700 ارب روپے واپس کیے گئے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ. دوسری بات یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت سختی سے روکیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئیں پہلے، کہ اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا اور کوئی گرانٹ سپلیمنٹری کسی بھی ادارے کو نہیں دی گئی. اور اس کی وجہ سے شاید پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک پرائمری سرپلس، یعنی حکومت کے جو اخراجات تھے وہ اپنی آمدنی سے کم رکھے گئے اور پرائمری سرپلس حاصل کیا گیا. تو یہ ایک دوسری بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی. تیسری چیز یہ کہ ٹیکسز کی تعداد، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیکسز اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں حاصل کر سکیں گے تو قرضوں کا بوجھ مزید بڑھے گا. تو ٹیکسز کی تعداد میں بھی 17% اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ ٹیکسز جو ہیں اور زیادہ ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے امپورٹس کو کم کیا، اور اس کی وجہ سے امپورٹس سے جو ٹیکسز حاصل ہوتے ہیں وہ کم ہوئے. ورنہ جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی تھی اس میں ٹیکسز کے بڑھنے کی تعداد تقریباً 27% تھی، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ. اور اس کی وجہ سے ہم نے پرائمری سرپلس حاصل کیا. تیسری چیز جو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا جب یہ حکومت آئی، وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور ہم ڈالرز جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھیں، اور اس وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سطح پہ تھا، 20 ارب ڈالر. تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو 20 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر تک گرا دیا گیا. تو یہ تیسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو اس حکومت کو ملا. اس کے بعد 200 ارب کے قریب تقریباً رکھے گئے پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور سے کمزور طبقوں کو مدد دینے کے لیے، اور یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اچھے انداز میں. اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو جن کا ٹارگٹ 1100 ارب تھا اس کی مد میں 1600 ارب حاصل کیے گئے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی. آئی ایم ایف کے بورڈ نے پاکستان کی پرفارمنس کو سراہا، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی، بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ دسمبر 2019 میں قرار دیا. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک اکانومی میں استحکام تھا، دوسری جانب دنیا کے جو پرائیویٹ کیپٹل تھی وہ پاکستان آنا شروع ہوئی، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان، اس میں کوئی 137% اضافہ ہوا، یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی. اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا. اب یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کرونا وائرس کا بہانہ کیا جا رہا ہے. کرونا وائرس از اے فیکٹ، اٹس اے ریئلٹی. اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی
متاثر ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں آئی ایم ایف کے مطابق کوئی 4% کم از کم آمدنی جو ہے وہ گرے گی. تو نیچرلی اس کے اثرات ہمارے پہ بھی آئے اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتنے اثرات آئے, کیا ہوا. تو اس کے بارے میں حتمی طور سے پتہ تو بعد میں پڑے گا, کیونکہ ابھی تک کسی کو 100% یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں. لیکن 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے موٹے اور چیدہ اثرات. ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب جو ہے جی ڈی پی کا نقصان ہوگا. یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آئے گی. اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں. پھر اگر ایف بی آر کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4,500 سے لے کر 4,700 ارب تک پہنچ سکتے تھے. لیکن اب ہم بمشکل 3,900 تک پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-600-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا. اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا, اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا. لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے. اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں, ہماری انڈسٹری بند ہوئی, ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے, ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی اور ساری دنیا میں ہوئی, اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھی. لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا, اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے. محدود ذرائع کے باوجود جتنی جنراسٹی ہو سکتی ہے, جتنی جو ہے ایفیشنسی ہو سکتی ہے, اس سے لوگوں کی مدد کی جائے. اور 1200 ارب کا پیکیج دیا گیا. اور آپ نے دیکھا, آپ تو شاید واقف ہوں لیکن ہماری پبلک کو شاید ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو, اس لیے ان کی خاطر میں 1-2 منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا چیزیں کی گئیں. 1,60,00,000 لوگوں کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیکویڈیٹی یعنی کیش ان تک پہنچائی جائے, اور 1 کروڑ سے زیادہ کو ابھی تک پہنچائی جا چکی ہے. اور اگر ہر خاندان میں 6 سے 7 لوگ ہیں اور آپ 1,60,00,000 لوگوں تک پہنچے, اس کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 10 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ ہوا, یہ سب نے دیکھا, اور پیسے دیتے ہوئے بھی دیکھا, اور بغیر کسی سیاسی کنسیڈریشن کے, بغیر کسی مذہبی کنسیڈریشن کے, بغیر کسی علاقائی کنسیڈریشن کے, فقط اگر آپ پاکستانی ہیں اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو یہ بہت شفاف انداز میں مدد دی گئی. اور اس سے کچھ لوگوں کو یا کافی لوگوں کو ایک ایسے سپورٹ دی گئی کہ وہ اس بری سچویشن میں ان کے جو حالات ہیں مزید برے نہ ہوں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 280 ارب روپے کی گندم خریدی گئی تاکہ کسانوں کے پاس پیسہ جائے تو وہ ڈیمانڈ بڑھائیں اور چیزوں کی, ٹریکٹرز کی یا موٹر سائیکلز کی یا پنکھوں کی, یا اپنے گھروں کی مرمت کروائیں یا گھر خریدیں تاکہ اکانومی میں ڈیمانڈ بڑھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی کمرشل انٹرپرائز تھے, جو چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز تھے, ان کو
حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے بل دیں گے، 3 مہینے بجلی کے بل دیں گے، مؤخر نہیں کریں گے بلکہ دے دیں گے آپ کے بل، وہ دیے گئے تاکہ ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو ریوائیول میں مدد ہو۔ پھر 50 ارب دیے گئے ایگریکلچر کے لیے کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں کم کریں، آپ جس انداز میں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کسانوں کے لیے وہ خرچ کریں۔ تو یہ تو یہاں سے ہوئی چیزیں۔ اس کے بعد سبسڈی دی گئی تاکہ لوگوں کو، جس کارخانے کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے، پے رول ایکسپنس کا نظام لایا گیا، وہ سستے داموں ان کو مدد کی گئی، اور تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ جو ہیں بزنس انٹرپرائزز نے اس چیز کا فائدہ لیا۔ اسی طرح سے جو پرنسپل ہے، اگر کسی بھی کمپنی کا وہ ڈیو ہو رہا ہے بینکس کی جانب، تو اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا۔ اسی طرح کنزیومرز جو ہیں یوٹیلیٹیز کے، ان کے بلوں کو 6 مہینے تک مؤخر کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اس وقت جب کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور اگر ہمیں ایک فائدہ ہوا اس سارے سلسلے کا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں، تو حکومت نے کوشش کی کہ اس طرح نہ کرے کہ اپنے ٹیکسز بڑھا لے اور وہ خود جتنا چاہے اس کو رکھ لے۔ کوشش یہ کی گئی کہ جو چیز جہاں پہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے، اور جتنا میکسیمم فائدہ پبلک کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بہت شدید انداز میں کم ہوئیں، اور یہ خصوصی طور پہ پاکستان کے مڈل کلاسز جو کہ انفلیشن کی وجہ سے دقت میں تھے، ان میں اس دقت کو کمی کرنے کی خاطر کی گئی۔ اور جو کیروسین آئل ہے اس کی تو 2/3 قیمت کم کر دی گئی، یعنی اگر اس کی قیمت 100 روپے تھی تو وہ 66 روپے کم کر دی گئی اور 33 پہ لے آئی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ جو سال گزرا، اس میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پہلے 9 مہینے میں ایک استحکام دیا گیا، بہت اچھی پالیسیز لائی گئیں اور ان کا فائدہ عوام تک پہنچایا گیا۔ جو کرونا وائرس کے شدید اثرات ہوئے، ان سے نپٹنے کے لیے ایک اچھا پیکیج دیا گیا، اور اب ہم آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ تو آگے جاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ دیکھیں، پھر میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے تحفہ، وہ ہے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسی۔ تو اس سال پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں 2900 ارب پھر دینے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5000 ارب روپے واپس کیے گئے، اور اب 2900 ارب اور دینے ہیں۔ تو قدرتی بات ہے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اس میں کمی کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ اور آپ پلیز یہ بات سمجھیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 2900 ارب قرضوں میں دینے کی بجائے پاکستان کی پبلک پہ خرچ کریں۔ ہم تو چاہیں گے کہ احساس کے پروگرام کو اور ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں۔ آپ سوچیں کہ احساس کا پروگرام اگر 200 ارب کا ہے، یا 150 ارب ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں، اور یہ 3000 ارب ہم دینے جا رہے ہیں، تو 20 احساس کے پروگرام بنائے جا سکتے تھے۔ 20 گنا احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا۔ لیکن یہ قرض دینا ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حکومت کے اخراجات کم کریں، اور ہم نے حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں۔
کیونکہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ جتنا اپنی پبلک کو دے سکے دے اور جتنا کم ٹیکس لے سکے لے. لیکن اگر ہمیں 3,000 ارب دینے ہیں اس ملک کے اوپر جو قرضہ ہے تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کاٹنا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں، تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عیاشی کا شوق ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ میں کوئی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے. تو اب اس بجٹ میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں وہ ہم واپس کریں. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک بنیادی جو ہے پلر ہے اس گورنمنٹ کا، اس بجٹ کا، کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا. کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو ایک بات. دوسری چیز یہ کہ ہم ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات کو کم کریں گے لیکن حکومتی اخراجات کو کم کریں گے. اور اس کے باوجود ہم جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بڑھائیں گے. اور ہم نے پچھلے سال میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام کی اس میں 100 بلین کا اضافہ کیا اور یہ 650 بلین پہ رکھا. اور ہم نے یہ کہا کہ جو احساس کا پروگرام ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے کمزور طبقوں کو پیسے دیتے ہیں اس کو بھی مزید ہم بجٹ دیں گے. اور یہ جو ہم نے 1,1200 کا جو پیکیج دیا ہے اس میں سے بھی جو پیسے بھی بچیں گے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ اگلے سال بھی استعمال کیے جا سکیں لوگوں کے فائدے کے لیے. دوسرا کیا بڑا پہلو ہے اس حکومت کا، اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیف والا بجٹ ہے، کہ اس میں بہت ٹیکسز کاٹے گئے ہیں. اور میں چند کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ وہ لسٹ اتنی بڑی ہے کہ سارا وقت گزر جائے گا اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کروں، کیونکہ یہ 4.5 پیجز کی یہ لسٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹیکس کاٹے گئے ہیں. تو اس میں سے میں جو ہے آپ کو چند جو بہت اہم ترین ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی 1623 ٹیرف لائنز ہیں. ٹیرف لائنز بھی یہ کہ جو امپورٹ ہوتی ہے، جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے، جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے، پیٹرول انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر ہے، ربر ہے، لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے. تو 1623 لائنز، اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں آئٹم، کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں. تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی، یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی، صفر ہوگی. یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹیز. کیوں؟ تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں. دوسری چیز 200 کے قریب ٹیرف لائنز، یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں جو کہ را مٹیریل اور انٹرمیڈیری گڈز ہیں، جس میں پیکیجنگ، ربر، جوتے، ہوم اپلائنسز، اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا. اور یہ 200 ٹیرف لائنز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، صفر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کم کیا جا رہا ہے. پھر 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں انجینئرنگ سیکٹر کے لیے یا کپڑوں کے لیے، LED ٹی ویز کے لیے، بلینکٹس یا الیکٹروڈز کے لیے 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے.
ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. یہ ڈیوٹیز ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیوٹیز کے علاوہ دوسرا ایریا جہاں پہ ہم کمیاں کرنے جا رہے ہیں از کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس. کوئی 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر آپ آئیں کہ جی امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت مراعات دی جا رہی ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک تاریخی پیکج دیا گیا اور اب جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے اس کو آدھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکٹر ابھرے اور اس کے ابھرنے سے جاب کریشن ہو اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ان سب میں جاب کریشن ہو. پھر سیمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں 25 روپے کمی کی جا رہی 25 پیسے کمی کی جا رہی ہے. یا 200 روپے میں سے 25 روپے جی 25 پیسے پر کے جی. ہاں اور پر کے جی 15 روپے بیگ کے پیچھے. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو یہ پوائنٹ آف سیل ہم چاہ رہے ہیں کہ سب جو بڑے دکان ہیں ان کا ایف بی آر کے ساتھ ڈائریکٹ مشینی طور پہ تعلق ہوتا کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے. تو جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پہلے 14% تھا اب اس کو 12% کیا جا رہا ہے تاکہ پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ سہولیت دی جائے کہ وہ آٹومیشن کے تھرو ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر کریں. اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے. پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.5% سے آدھا فیصد کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے کرونا وائرس اور کینسر کے لیے جو کٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ٹیکسٹائل اور ریٹیل کے جو لیدر آؤٹ لیٹس تھے ان کو بھی پی او ایس میں لانے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ 14 سے 12% کی جا رہی. تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ یہ ریلیف ہم کیوں دے رہے ہیں. اتنے میسو ریلیف جس میں کوئی 40 سے 50 ارب روپے کی ڈیوٹیز جو ہیں ہم واپس کر رہے ہیں اس لیے کہ وی وانٹ کہ اس موقع کے اوپر جاب کریشن ہو. اور جاب کریشن حکومت اپنے پاس بھرتی کر کے نہیں کر سکتی لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دے کر سکتی ہے. تو یہ ایک اور بڑی چیز ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب ایک جانب کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا, دوسری جانب یہ اتنی زبردست مراعات دی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا فیصلہ ہے کہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز سے ہٹ کر کئی ایسے قوانین ہیں جو بدلائے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کو آسانی مہیا کی جا رہی ہے بزنس کرنے کے لیے. اور یہ ان کی تفصیلات بھی اگر آپ Q&A کریں گے تو آپ کو بتائی جا سکیں گی. یہ جو ہیں چند بنیادی باتیں ہیں اور حکومت کا فلسفہ یہی ہے کہ پورا سال مانیٹرنگ ہوگی, جس جگہ پر کوئی کمی بیشی نظر آئے گی اس میں ایک پالیسی رسپانس ہوگا اور دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہو, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈسپلن سے چلنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے.
ہم اس انداز میں نہیں چلنا چاہتے کہ ہمارے کوئی خاندان ہیں اور ان کے کوئی کارخانے ہیں یا ان کی کوئی انڈسٹری ہے. ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اس تمام اکنامک ایکٹیویٹی کا محور سمجھتے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں ان کے بینیفٹ کو سامنے رکھ کر ہم کریں. تو انشاءاللہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ہم یہ سلسلہ جو ہے اس کو نیک نیتی سے پرسو کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں احساس کے پروگرام سے مزید پروگرام ہوں گے, پی ایس ڈی پی کے اندر مزید اسکیمیں ہوں گی, اور ہم سب ایز اے یونٹ, ایز اے ٹیم, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اور پی ایم صاحب کی ہم لوگوں کو آلویز صرف ایک ہدایت ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں نے یہاں بٹھایا ہے اور ہمیں صرف ان کا انٹرسٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ اور اس کو فردر کرنا ہے. تھینک یو. جی تھینک یو سر. جیسا کہ پرسوں تھا ہمارے ساتھ زوم پہ بھی کافی سارے صحافی دوست موجود ہیں, تو انہی سے آج ابتدا کرتے ہیں. پہلا کویسچن اے آر وائی کے لئیک و رحمان زوم پہ ہمیں جوائن کیا وہ کریں گے, اور اس کے بعد اشرف میلکم صاحب جیو نیوز سے کریں گے. مائک کھول دیں جی. جو بھی آسان سوال ہیں ان کے جواب میں دوں گا, جو مشکل ہیں ان کے منسٹر فار انڈسٹریز اور چیئر پرسن ایف بی آر دیں گی. اپنا مائک آن کریں. جی میرا مائک آن ہے. مشیر خزانہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جس انداز میں کرونا کی وبا کے باعث مسائل پیدا ہوئے, بے روزگاری بڑھی اور ہمارے ریونیوز کے اوپر بھی اس کے اوپر مسائل آئے, تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو سیونگز کا ہمارا کنسپٹ تھا, جو ہم سیونگز کا کلچر فلو کرنا چاہ رہے تھے, وہ متاثر ہوا ہے. دوسرا چھوٹا سا ایک پہلو یہ جاننا چاہوں گا کہ جو فیکس آمدنی تھی ڈالرز میں وہ بھی کافی حد تک کم ہوئی ہے. تو ان دونوں پہلوؤں کو بہتر بنانے کے لیے, سیونگز کو پروموٹ کرنے کے لیے اور نئے سال میں کرونا کو سامنے رکھتے ہوئے فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ جی شکریہ. اشرف میلکم صاحب آپ بھی سوال کر لیں. میوٹ ہوا ہوا. جی مائک آن کر لیں اپنا اشرف میلکم صاحب. جی ہوگی, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز. جی شیخ صاحب, میرا پہلا سوال جو میں تقریباً ہر پریس کانفرنس میں پوچھتا ہوں لیکن اس کا جواب مجھے نہیں ملتا. ایک تھا کہ پی ٹی سیل کی ہم نے نجکاری کی تھی, اسحاق ڈار صاحب نے 4 سال تک اس کا جواب نہیں دیا. جب جواب دیا جاتے انہوں نے کہا کہ معاہدہ فالٹی تھا, یہ معاہدہ غلط تھا. اس نجکاری سے ہمیں $800 ملین ابھی تک نہیں ملے. آپ ہمیں بتا دیجئے کہ معاہدہ فالٹی تھا یا کوئی اور وجہ تھی, یا کہا جاتا ہے کہ پراپرٹیز کی لسٹ جو دی گئی تھی اس وقت بائر کمپنی کو اتصالات وہ غلط تھی. وہ لسٹ کس نے غلط دی, کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی, وہ نیتی بد نیتی سے لسٹ فراہم کی گئی تھی یا کوئی کیلکولیشن میں غلطی ہوئی تھی. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کا جو اس تک ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 1000 ارب روپے سے زیادہ وصولی کا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے. ابھی ایف بی آر کے آفیشلز بھی اور بزنس کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہے, یہ پورا نہیں ہو سکے, گورنمنٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمیں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ 1000 سے زیادہ ٹیکسز کہاں سے آئیں گے, کیونکہ ہماری تاریخ میں جو ہائیسٹ ہماری ٹیکس وصولیوں میں اضافہ رہا ہے وہ 21% رہا ہے. جو ابھی کا ٹارگٹ ہے یہ شاید 30% کے قریب بنتا ہے. یہ ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا؟ کیا ہمیں انشور نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ٹارگٹ مقرر ہو جو حاصل کیا جا سکے؟ سر تیسرا اور آخری سوال, تھینک یو, ٹائم مل گیا. ایک سر ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو 50,000 روپے پہ شناختی کارڈ دکھانے کی شرط تھی اس کو بڑھا کر 1,00,000 روپے تک کر دیا گیا ہے. حکومت نے پچھلے سال اس کو 50,000 روپے رکھا, پھر اس پہ پروٹیسٹ ہوتے رہے, تقریباً سارا سال اس طرح گزر گیا, کچھ نہیں ہو سکا, پھر ان کا مطالبہ مان لیا گیا. کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ایسے اہداف, ایسے ٹارگٹ, ایسے فیصلے کیے جا سکیں جو دوبارہ جن پہ عمل درآمد ناممکن ہو؟ پہلے پہ ان پہ کیوں سوچ نہیں آتی؟ سر سوری, ایک آخری سوال, ابھی سے ہمارے فائنینشیل
کیا کاٹ دیا؟ کیوں ابھی تو وہ صرف چوتھے پہ پہنچے تھے اور آپ نے کاٹ دیا؟ نہیں کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے بھی کوئی 3 سے زیادہ نہیں کرے ایک وقت پہ. جی 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 2-3 لے لیں. مشتاق غیر یوسف جی یقینی صاحب کی کو دیں صورتحال پیدا بزنس ہوتی ہے، ریکارڈر اس کا بہت وہ بولے جا رہے ہیں ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کو کاٹ دیا. میں بولوں جی جی ڈاکٹر صاحب میرا نام مشتاق گمن ہے، میں بزنس ریکارڈر سے ہوں. ایک تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اسد عمر صاحب یہ آپ کے ساتھ ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا، کیونکہ ان کی کمی تو محسوس ہم کر ہی رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ایک جو موبائل فون کے آپ جو پالیسی اناؤنس ہوئی تھی پچھلے دنوں، اس میں جو مراد دی گئی تھی، اس میں 2 چیزیں ابھی جو آپ نے بجٹ میں اناؤنس کی ہیں، اس میں سیل ٹیکس کا اور ریگولیٹری ڈیوٹی میرے خیال میں وہ آپ نے وہ ہے اپروو نہیں کی جو اس میں پالیسی میں تھی. اور دوسرا سر ایک جو تیسرا جو چل رہا ہے وہ یہ کہ بجٹ جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریویو ہوگا، اور یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1 کوارٹر کا بجٹ ہے یا پورے سال کا بجٹ ہے؟ بالکل ہی معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. سید مشتبہ رضوان کنٹری نیوز سے. شیخ صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، میرے چھوٹے 2-3 ہیں کوئریز ہیں جس کو جو ہے نا آپ پہلی تو یہ ہے کہ آپ کی جب گورنمنٹ آئی تو آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا ذکر کیا تھا، جو ذکر ہی رہ گیا. اب یہ 1 کروڑ سے بڑھ کر اب یہ 5 کروڑ کے قریب ہو گئی ہیں، جو کرونا وائرس کے سبب کہہ رہی ہیں جو بھی. اور جو یہ اوورسیز جو پاکستانی تھے ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ بے روزگار ہو کر آ رہی ہے، خواتین بے روزگار ہو رہی ہیں. اس کے اوپر بتائیے گا کہ اس کو آپ کس طرح مطلب ہے کہ مینیج کریں گے. اور دوسرا یہ شیخ صاحب آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کرائسس جب آ رہے ہیں تو یہ کمپنیز جو ہے وہ لے آف نہیں کرے گی لوگوں کو، اور ان کو مطلب جو مراحت چاہیے ہوں گی وہ ہم دیں گے. اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو انہوں نے 60% مطلب انہوں نے کٹ کر دیا اور باقیوں کو لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو اس کو آپ کس طرح کریں گے؟ اور تیسرا اور آخر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرائسس تو بہت سارے آئے ہیں جس میں آٹا چینی اور سب کا آیا، اب پیٹرول کا بھی آیا. پیٹرول کے اوپر جو ہے آپ نے مطلب یہ دیکھ لیں کہ مطلب کسی کو جو جرمانہ کیا وہ 50 لاکھ اور 1 کروڑ، یہ تو اٹس جسٹ اے پینٹ. آپ نے مطلب ہے کہ یہ کس طرح کا اقدام ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح نیب میں کہتا ہے 1 کروڑ روپے اگر آپ لیں اور 10 لاکھ روپے دے دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ذرا اس کو یہ انجسٹس ہے، اس کو ذرا اس کا بتائیں اس کے بارے میں. جی چلیں ایک اور لے لیں پھر ان کے جواب آتے ہیں. میرا نام تنویر ہاشمی ہے اور میں جنگ اخبار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. سر جس طرح سے جو کرائسس آیا اس کا تو ڈائریکٹ عوام پر اثر آیا ہے، فی کا آمدن بھی کم ہوئی ہے اور انفلیشن بھی ہے ملک کے اندر. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کے دباؤ پر سیلریز کو نہیں بڑھایا گیا، سرکاری ملازمین کی سیلریز اور پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن بھی نہیں انکریز کی گئی. یہ کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ روایت ہر سال ہے کہ جو انفلیشن کا اثرات کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور اس طرح سے کم اجرت جو منیمم ویجز ہیں وہ بھی اس دفعہ نہیں انکریز کیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات کیے گئے، لیکن GST جو 17% ہے جس کے کسی وقت جو 12% تھا اور اس کو 12% پر لے کے آنا تھا، لیکن اس کے حوالے سے کوئی 1% یا 2% کی کمی بھی نہیں کی گئی جو متوقع تھی. اس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو. جی دیکھیں بہت اچھے سوالات کیے ہیں آپ نے اور ان کی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلے تو یہ جو سوال کیا اشرف صاحب نے اس سے پہلے جو پہلا سوال تھا کہ جی فی کس آمدنی بھی بڑھانی چاہیے اور سیونگز بھی بڑھانی چاہیے، تو پاکستان کا ایک یہ تاریخی فیلئر رہا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کہ ہماری سیونگز ریٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے، جس طرح سے ہماری ٹیکس کلیکشن کم رہتی ہے. ہماری ٹیکس جو ہے وہ ہم آمدنی کا تقریباً 10 سے 11% جو ہے ٹیکس میں کلیکٹ کرتے ہیں.
اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے. میں پاکستان کے ایک تاریخ کے شاگرد کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے, اور یہ ہمارا بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اس کو بڑھائیں. اور ہم نے کوشش کی, لیکن یہ سال جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس سطح تک نہیں پہنچ سکے جو ایک بیس ثابت ہو سکتی تھی مزید آگے جانے کے لیے. لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو سیونگز بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم لوگوں کی آمدنی بڑھائیں گے اور سیونگز کی ان کو اپرچونٹیز دیں گے اور ایسے انسٹرومنٹ کریں گے کہ لوگ سیونگز کی جانب مائل ہوں, تو وہ ہوگی. اور فیکس آمدنی تو دیکھیں نا, سارا جو اسٹرگل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھائی جائے. اور فیکس آمدنی میں دو چیزیں اہم ہیں, ایک تو یہ کہ پورے ملک کی مجموعی آمدنی, اور وہ نیومریٹر میں ہوتا ہے, اور جو پورے ملک کی مجموعی آبادی. تو یا تو ہم اپنی جو آبادی ہے اس کے جو بڑھنے کا جو طریقہ ہے اس پہ غور کریں, یا پھر ہم اپنی آمدنی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہی کوشش ہو رہی ہے, شروع سے یہی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ جو اشرف صاحب نے دو سوال کیے, ایک تو یہ کہ جی ایف بی آر جو ہے اس کے بجٹ, اس کا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس میں 1000 ارب کا اضافہ رکھا گیا ہے. دیکھیں نا, ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ ہم ریونیو بڑھائیں. میں نے جس طرح کہا کہ اس کو سمارٹ طریقے سے بڑھانا ہوگا, اس کو ایک حکمت سے بڑھانا ہوگا, اس کو اس انداز میں بڑھانا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر مزید جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ بوجھ نہ پڑے. اور اسی لیے ہم ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا ہے, اور ہم اتنی مراعات دے رہے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے, 1000 ارب, اگر معیشت جو ہے بحال ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کوئی چیز بھی سرٹنٹی سے نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کتنے عرصے مزید چلے گا, اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا, اور کب چیزیں جو ہیں نارمل ہونے کی طرف جائیں گی, اور کب ان ممالک میں ڈیمانڈ بڑھے گی جو ہم سے ایکسپورٹس کرتی ہیں. تو میں بہت کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا, نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے, لیکن ہم ایک ایسپریشن رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے 1000 ارب روپے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ رکھ لیں گے تو پھر صوبے جو ہیں اپنے بجٹ اس کی بنیاد پہ بنا لیں گے, اور پھر وہ سارا آپ کا قصور ہوگا. تو دیکھیں, صوبے جو ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی بجٹ جس انداز میں بھی بنائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4900 نہیں ہوگا, 4600 ہوگا, تو وہ 4600 کی بنیاد پہ بنائیں. تو اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ رکھ دیں گے تو پھر دیکھیں نا صوبے تو ہیں وہ بھی پھر وہ اسی بنیاد پہ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے وہ اس بنیاد پہ؟ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا فورکاسٹ ہم سے مختلف ہے, یا وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت میں ایف بی آر کے جو ماضی میں ایک پرفارمنس اور ریئلٹی میں فرق رہتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو انکارپوریٹ کریں. سو آئی تھنک اٹ از اپ ٹو دیم. ہم تو ایک ایسپریشن رکھ رہے ہیں کہ 4900 ہم کریں گے, اگر حالات جو ہیں اور کرونا وائرس وغیرہ کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا, اور اگر ہوگا تو اس سے کم ہوگا. ناؤ ان کے بعد انہوں نے پی ٹی سی ایل پہ ایک سوال کیا ہے. میرے خیال میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ پی ٹی سی ایل کے اوپر کوئی 500 بار اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے, اور میں اشرف صاحب سے کہوں گا کہ جب میں بجٹ سے فارغ ہو جاؤں تو وہ بھی فارغ ہوں گے, میرے پاس آ جائیں, میں ان کو اس کا تفصیل سے جواب دوں گا. وہ پھر چھاپ دیں گے تو سب کو خبر بھی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب دوسری چیز یہ کہ
NIC यानी ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड पे पहले 50,000 पे उनसे रिक्वायर्ड था, अब लाख पे कर दिया गया है। देखिए, अगर हमारे लोग दिक्कत में हैं और उनको तकलीफ है, तो इस वक्त अगर हम उनको कुछ फ़ायदा दें तो इस पे किसी को क्यों चिढ़ हो? यानी एक जानिब तो यही सारी एक तनकीद है कि जी हुकूमत जो है लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा नहीं करना चाहती। तो हम तो टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, ये वो वक्त नहीं है कि हम बाकी तमाम कंसिडरेशंस को छोड़ दें और सिर्फ टैक्स के पीछे पड़ जाएं। हम चाह रहे हैं कि लोगों के लिए आसानी भी हो, तो ये उसी एक तरह से ज़हनियत की अक्कासी कर रही है कि भाई इस वक्त छोड़ दो, लोगों को इत्मीनान दे दो। ये नहीं है कि हम कोई ये शर्त वापस ले रहे हैं, क्योंकि हम कमिटेड हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन एक संजीदगी से और सेंसिटिविटी से, यानी लोगों की मुश्किलात को सामने रखते हुए। ये आपने मोबाइल सेक्टर, देखिए हुकूमत का जो फैसला होता है वो हर चीज़ पे हावी होता है हुकूमत के निज़ाम में। तो अगर ECC या काबीना ने कोई मोबाइल सेक्टर के बारे में कोई फ़ैसला किया है तो वो हावी होगा उसूली तौर पर। इसकी तफसील जो है ये इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बताएंगे। दूसरा ये कि ये बजट क्या क्वार्टरली है या ईयरली है, तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? ऑल बजट्स आर ईयरली। एट द सेम टाइम अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना वायरस या इसमें कोई ऐसी शिद्दत आती है या कोई इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, तो ये कोई अल्लाह की तरफ से तो नाजिल की हुई चीज़ नहीं है ना। तो इसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, और एडजस्टमेंट्स का बुनियादी मकसद ये है कि एक्यूरेसी हो उसमें, जो लोग आगे का देख रहे हों, बिज़नेस कम्युनिटीज़, उनको पता हो कि क्या होने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एनुअल है हमेशा की तरह, और साथ ही साथ वी शुड हैव अ ओपन माइंड। ये आपको 19वीं सदी तो नहीं है कि साल में एक दफ़ा ही कागज़ पे कोई चीज़ लिखी जाती। दिस इज़ राउंड द क्लॉक मैनेजमेंट। अब आप आ जाएं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक सवाल है, वो भी मैं इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो भी पैकेज है हमारा उसमें भी कई चीज़ें हैं। हर चीज़ का जो बुनियादी मकसद ही ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पाया जाए या कमी की जाए और जॉब क्रिएशन की जाए। और आपने ये भी कहा कि कुछ सेक्टर्स के अंदर कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, और सबसे ज़्यादा दुख तो कोई किसी चीज़ की कीमत बढ़े तो हुकूमत को होगी ना जी, क्योंकि वोट तो इमरान खान को दिए हैं लोगों ने, आपको या मुझे तो किसी को नहीं दिए। तो ही वुड बी द वन हु वुड बी सफरिंग द मोस्ट, और उसी वजह से वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन। और आपने देखा है जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है वो 6.5% रखा गया है आने वाले साल में, जो इस साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। और पेट्रोल की कीमतें हुई, और थोड़ा बहुत जो ये पेट्रोल के अंदर आप देख रहे हैं, ये हुकूमत के उस अज़्म की ये निशानी है कि उन्होंने कहा कि ख्वाह कुछ हो पेट्रोल की कीमतें कम होनी है इस मुल्क में, और उन्होंने वो पास ऑन किया। और अगर कोई प्लेयर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं तो रेगुलेटरी निज़ाम जो है मस्ट बी वेरी टफ। और आप देखेंगे कि जो रेगुलेटरी निज़ाम है इसमें इंशाल्लाह अच्छी तब्दीलियां भी आपको नज़र आएंगी। ये कि जी मिनिमम वेज होना चाहिए, मिनिमम वेज हाशमी साहब होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ का एक वक्त है। जब आपके कोई 25, 30, 50% अगर लोग या धंधे बंद हैं, और आपकी बड़ी में बड़ी फ़िक्र ये है कि लोगों को नौकरी तो मिले, तो उस वक़्त ये सोचना कि जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है उनका मिनिमम वेज मज़ीद बढ़ाया जाए, जबकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं उनको सिफ़र वेज मिल रहा है। तो ये आपकी जो बात है बिल्कुल एक अच्छी बात है, लेकिन ये वो वक्त नहीं कि हम कहें कि जी
ہمیں اس وقت زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے جن کا منیمم ویج اس وقت 0 ہے. سو آئی تھنک یہ کہ آئی ایم ایف کا پریشر، آئی تھنک آئی ایم ایف کے اوپر میں آخر میں 1-2 کامنٹ کروں گا کیونکہ کافی لوگوں کو آئی ایم ایف کے بعد ہوتا ہے. تو حماد اظہر صاحب، اگر آپ ان 2 چیزوں کے اوپر اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز پہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہوا تھا موبائل پالیسی کے حوالے سے. جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ایس آر او میں ایڈریس کیا جائے گا، فائنینس بل میں نہیں کیا جاتا. سیلز ٹیکس جو ہے وہ کابینہ پاس کر چکی ہے اس کا، اور اس کی جو انفورسمنٹ اور کلیکشن کا میکنزم ہے وہ اگلے چند دنوں میں ہم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور کسٹمز کے ساتھ اور ہماری آئی آر ایس کے ساتھ بیٹھ کے اور انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے طے کر کے اس کو ہم سپلیمنٹری بجٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس کر لیں گے. باقی جو سارے نکات تھے موبائل پالیسی کے ان کو مین فائنینس بل کے اندر ڈال دیا گیا ہے. دوسری بات ان امپلائمنٹ کی اور 1 کروڑ نوکریوں کی ہوئی. تو ہم نے ہمیشہ سے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو نوکریوں کی کریشن کا جو انجن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اگر نوکریاں پیدا کرنی ہیں تو معیشت میں نمبر 1 استحکام ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ معیشت